اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ نمازوں کی محافظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو عاجزی کے ساتھ۔ فإن خفتم اگر تمہیں کوئی ڈر ہو تو فرجالا اور رکبانا تو تم نمازیں پڑھو پیدل یا سواری کی حالت میں۔ فإذا أمنتم اور جب تم حالت امن میں ہو تو فاذکروا اللہ کما علمکم اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون جسے تم نہیں جانتے تھے۔ وہ لوگ یتوفون منکم جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم تو بیویوں کے لیے وصیت کرنا ہے 1 سال تک نفع پہنچانے کی، غیر اخراج گھر سے نکالے بغیر۔ فإن خرجنا اگر عورتیں خود نکل جائیں تو فلا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس عمل میں جو وہ عورتیں اپنی ذات کے بارے میں کریں بالمعروف دستور کے موافق۔ واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق فائدہ اٹھانا ہے، حقا علی المتقین یہ حق ہے متقیوں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو تاکہ تم سمجھ حاصل کرو۔ نماز لی محافظت کے متعلق کل عرض کر دیتا ہے۔ فإن خفتم فرجالا او رکبانا یہ صلاۃ الخوف نے اتنے ذکر ہے کہ حالت جنگ نے اندر یا حالت عمل تو مطلب تسی گھر ہو اور اتنے کوئی اتنا شدید خطرہ کہ اگر باہر نکلو تو ساری جان لوائنے لا اوے خطرہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ صلاۃ الخوف پڑھ لینے اجازت دیتی۔ اس نماز آخر نماز خوف صلاۃ الخوف۔ مولانا امین اکڑ بھی اکثر نظر لگا رہا ہے اور نک بھی نہیں اور بند رہا ہے اور بات ہے میں ای اور غیر مقلد ہوا پیا ای بھی اور غیر مقلد ہوا پیا کوئی لفظ اثر نکڑا نہیں دینا۔ ای نماز خوف یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تے، اور احسان بھی ہمیں اتنال یہ بھی دس دیتا ہے کہ نماز نہیں معافی کئی حالت اس بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 6 دفعہ یا 10 دفعہ دو روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صلاۃ الخوف پڑھائی، تو 6 یا 10 دفعہ اپنی زندگی میں ایجا موقع آیا کہ نماز نہ الگ نماز پڑھنے نہ کوئی ٹائم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل تے 5ویں سپارے بھی اسی تفصیل آسی اتھی مختصر یہ تفصیل ہے کہ ٹرنے پڑھ گے لو یا سواری تے سوار ہو کے پڑھ گے لو۔ اس ٹرنے کا مطلب یہ جڑا نماز خوف کا طریقہ وہ یہ کہ اگر لشکر نہ ایسا امیر ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے مثال کے طور تے، تو ہر صحابی کی خواہش ہونی ہے کہ اسی حضور نے پیچھے نماز پڑھا، اور ادو جنگ بھی آئے اگر سارے نماز تے کھڑے ہو وجہ تو کافر نقصان پہنچا سن، تو اللہ تعالیٰ نماز خوف کا طریقہ دے دیتا، اور اس یہ حکم ہے کہ
اگر تسی سفر چو یعنی مدینے چو اتنے دور گئے ہوئے کہ مسافر بھی بڑھ گئے اور جہاد بھی کرنا، تب مسافر بھی ہے وہ اور کفار نہ جنگ بھی ہونی پئی، تو ایک رکعت امام چونکہ 2 رکعتیں پڑھنے والوں نے، تو ادھا لشکر کافراں سامنے لڑائی لڑنا رہے اور ادھا لشکر جڑا وہ امام نے پیچھے آن کے نماز پڑھے، امام انہاں پہلی رکعت پڑھائے تکبیر تحریمہ تو گل کے دوئے سجدے تو اٹھنے تک، جڑے دوئے سجدے چو امام اٹھے تو انہیں جنہیں پیچھے رکعت پڑھی انہیں چپ کر کے پیچھو لگا وائنا اور وائن کے میدان کافران نے سامنے کھڑا ہو وائنا، اور جڑے باقی ادھے ہیں انہیں ہونا آ وائنا امام نے پیچھے، امام انہوں نے انتظار کرے سی انہوں نے آمد تک، جس وقت انہیں امام نے پیچھے آ وے سن کھڑے ہو وے سن تو ہن ان اپنی ای رکعت امام نال پڑھ سن، 2 رکعت جڑے پوری ہو وے سن امام لیا، انہوں نے کتنی ہو جاندی ایک، تو امام اتحیات پڑھ کے اپنا سلام پھیر دے سی، ان اتحیات پڑھ سن، اتحیات پڑھنے تو بعد ان سلام نہ پھرے سن بلکہ ان وقت میدان لگے وے سن، اور ان جڑے پہلے 1 رکعت پڑھ کے گئے وے ان واپس آ وے سن جتھے امام کھڑا، اور ان امام نے پیچھے کھڑے ہو کے اپنی رکعت پڑھ سن جیسے کوئی قرات وغیرہ نہ کرے سن، کیونکہ ان اجے تک مقتدی اول امام نے اسے اقتداء وچن، ان اپنی رکعت پڑھ سن، رکعت پڑھ کے اپنا سلام آپ پھیر دے سن اور ون کے میدان لگے ہوئے سن، ان جڑے دوئے گئے ہوئے ہن ان واپس آ سن، ان اپنی رکعت پڑھ سن اور اس رکعت ان اپنی سورت فاتحہ بھی پڑھ سن، سبحانک اللہم بھی پڑھ سن، سورت بھی پڑھ سن، کیونکہ ان مسبوقاً انہی رکعت رہی وئی، لہذا جکڑ بندے دی رکعت رہ وجے تو وہ اپنی رکعت پوری کرے نا، ان رکعت پوری کرے سن۔ یہ طریقہ اس صورت ہے جس وقت امام مسافر ہے، اگر امام مقیم ہوئے 4 رکعتیں پڑھ لیا تو وقت ان جڑی پہلی جماعت نہ شروع تو شامل لگی وہ 2 رکعتیں پڑھ سی، 2 پڑھ کے لگی ہوئے سی، وقت ان آسن وقت ان 2 پڑھ سن، اور آخر وقت ان لگے ہوئے سن ان آسن اور وقت ان آسن 2 رکعتیں پڑھ سن۔ یہ اتنا جڑا آمن تے ونجوڑے نماز 2 قدم بھی ٹرو تو نماز ترٹ وے نہیں، اللہ پہلے مجاہد ماں اتنا پسند ہے کہ ای قبلے تو بھی پھر گیا، اس اصلہ بھی چاہے ہوا، ای کافرانے سامنے بھی کھڑا ہوا، تو اللہ پہلے تو بے شک انجا اڑی آنا رہو تے وینا رہو تے نماز پڑھنا رہو، توڑی نماز کئی صورت بھی میں ترٹڑ لا دے۔ ای ہوئے صلاۃ الخوف، ای اس وقت ہے جس وقت سارے بزد ہون کہ اسا ایک ہی امام پیچھے ہی نماز پڑھنی، یا وہ امام اتنا بڑا آدمی کہ لوگ اس سے پیچھے ہی نماز پڑھنا چاہنے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یا کوئی ایسا امام نہیں کہ بھائی سارا اسی نے پیچھے نماز پڑھ لی، تو وقت یہی طریقہ کہ ادھا لشکر لڑائی کرے اور ادھا آن کے اپنی پوری نماز پڑھ کے لے، ایک ہی امام بڑھا دے ون وہ اپنی 2 رکعتیں پڑھا دے، انہوں نے نماز پڑھ لے تک ان لڑائی کرے رون، اور جس وقت ان نماز پڑھ کے انہیں وجل تا ان آن کے اپنی مکمل نماز پڑھ گلن، تو ای سب تو بہترین طریقہ، اسے آوڑ ونجوڑ بھی کولی ٹروڑ بھی کولی۔ لیکن اگر کوئی مجاہد آخر کہ بھائی امیر المومنین آئے ہوئے نہیں مثلاً تو اسد انہیں پیچھے نماز پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مجاہدہ نے نخرے تا سا چاوڑے اللہ ای جی کڑ مرضی پیٹوران آون وجل انہا آخو تو ساری نماز نہیں تروٹنی، تو ای میں۔ اور بعض علماء ایسا فرجال اللہ ترجمہ یہ کیتا کہ تسی نسل وطنے ہو میدان جنگے یا دشمن تو سارے پیچھے اور تسی جان بچاونے واسطے دوڑنے والے، اور نماز نہ اتنا وقت رہ گیا کہ اگر تسی نماز نہ پڑھ لے تو نماز قضا ہوئے سی، تو انہیں اس رجال اللہ ترجمہ یہ کیتا کہ نسل بھی ونجو تو اشارہ نہ اپنی نماز بھی پڑھنے رہو اور نماز پوری کر گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رجال علی او تفسیر کی تھی جڑی میں تو سا پہلے عرض کی تھی کہ آنے پہل ویلے پہل اور اس آوڑے اور ویلے لا نماز نہیں ترٹنی، نہیں تو امام صاحب نے نزدیک ہی ٹرنے لا نماز نہیں ہونی۔ ہاں رکبانن سواری تے سوار ہو کے مجاہد نماز پڑھے، یا عام آدمی بھی سواری تے بہ کے اگر نفل نماز پڑھے تو نفل نماز اج بھی ہوئے لی حالت خوف نہ بھی ہوئے،
اسی تو پنڈی ویلے پہ لاہور ویلے پہ سیٹاں تے بیٹھے ہیں، جتنے مرضی نفل پڑھ کے نا کوئی پابندی نہیں، چاہے گڈی نے منہ قبلے والے پاسے آوے یا نہیں۔ یہ تو جڑا بندہ چکواڑ ویلے پہ تو اس نے منہ ابھرنے ساڑھے مشرق والے پاسے، لیکن گڈی میں کہ اگر وہ نفل نماز پڑھنا چاہنا تو بے شک پڑھ سکنا، اسا قبلے دے نہ منہ کرنا ضروری، نہ کھڑا ہونا ضروری، اور نہ جناب سدھا رخ ہونا ضروری۔ جتنے مرضی وہ نفلہ واسطے اللہ قبلے کی شرط نہیں قرار دے رہی تھی، اگر کوئی مجبوری ہوئے تو بندہ نفل پڑھنا چاہنا میں ویلا نہ بوڑنا چاہنا جی، تو جتنے مرضی گڈی لے منہ ہوئے وہ نفل پڑھ سکتا، فرض نہیں پڑھ سکتا۔ کئی گڈی میں ڈرائیور صاحب بھی کدی کنیکٹر صاحب بھی بہت بڑے مفتی ہونے، اور نہ بندہ آ بھائی نماز پڑھنے جی گڈی کھڑی کرو، وہ کوئی مفتی صاحب فرمانے لے جی نہیں پڑھ گئے بادشاہ وہ سیٹاں ہوتی پڑھ گئے تو یہ سیٹاں ہوتے فرض نماز نہیں ہونی، چاہے گڈی لمو نہ نہیں کیوں نہ ہوئے، نماز واسطے قیام فرض ہے، گڈی کھلار کی نماز پڑھنی پوسی، نوافل نہیں اجازت۔ لیکن اس ساری گل تو ایک گل اساں سمجھ آوینی چاہیے کہ نماز نہ کس حد تک اہتمام نہ حکم دیتا ہے کہ نسلے والے ہو تب ہی پڑھ گئے لو، لڑائی کرنے پہ ہو تب ہی پڑھ گئے لو، گھوڑے نہیں پیٹھ سے سوار ہو تب ہی آپ نے فرض نماز پوری کرو، نماز ضائع نہ کرو۔ اسی نکے نکے عذرانی وجہ تو نماز چھوڑ دے لے بھائی، یہ بہت بڑے نقصان نکال۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تساں ڈر ہوئے تو پیدل اور رکبانن یا سواری تے اپنی نماز پڑھ کے لو، اور جس وقت حالت امن ہوئے تو فذکروا اللہ کما علمکم، وات اللہ تعالیٰ نے ذکر کرو جکڑ اللہ تساں سکھایا۔ یہ ذکر تو مراد رکوع اور سجدہ کہ وات اس طرح رکوع اور سجدہ کرو جس طرح رکوع اور سجدہ کر رہی اللہ تعالیٰ تساں تعلیم دیتی، اور جڑا طریقہ سکھایا نماز پڑھ لینا۔ ما لم تکونوا تعلمون، جڑا تسی طریقہ پہلے لے ہو جان لے، میں اپنے نبی کے ذریعے تساں نماز کا طریقہ دسا۔ اگلی آیت بات ایک مسئلہ بیان ہویا اس عورت نے جس نے خاوند فوت ہو ونجے اور بیوی چھوڑ ونجے، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ اس آیت مسئلہ یہ بیان کیتا کہ خاوند مرنے آڑا اپنے عزیز و اقارب وصیت کر ونجے کہ 1 سال تک میری بیوی ہے میرے گھرے چو باہر نہ کڈے، اسا پتہ پچھو میرے وارث باڑے انہیں میری بیوی ہے نہیں رون دے بڑا، خاص طور تے جڑوے اولاد بھی نہ ہوئے بیوی دی تو بات اس وقت وہ رسا سختی کرے لے، تو وصیت کر وجے اگر 1 سال میری بیوی ہے گھروں نہ کڈو تو اس لی وصیت وہ رسا عمل کرنا چاہیے۔ ہاں اگر سال تو پہلے عورت خود نکلنا چاہے کہ بھائی میں نہ رہنا چاہیے، میں ویڑا چاہیے اور اپنے پیکے ویڑا چاہیے، یا میں شادی کرنا چاہیے، یا میں تسی پابند نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ فرمانے پر کوئی حرج نہیں۔ بات عورت واسطے پورا سال اس گھرے وچ رکنا ضروری نہیں، اگر وہ ویڑا چاہی تو بے شک لگی ویڑے، لیکن اگر وہ نہیں ویڑا چاہی تو بات خاوند نے وارث اسا اس گھرے چو پورا سال نہ کڈن، بلکہ وہ اتھے وصیت کے مطابق سال رہے، اس تو بعد اس گھرے میں جنہ جنہ وارثہ نے حصہ انہیں اپنی اپنی وراثت کے مطابق حصہ چاہ گرن۔ بعض علماء آخر کی ای آیت وراثت ری آیت تو بعد منسوخ ہو گئی، کیونکہ عورت نے بھی وراثت حصہ، تو اس مکان اگر اس کی اولاد ہوئے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں تو 4تھا حصہ، تو وہ اپنا حصہ چاہ گلے، باقی حصے میں اسا وصیت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اور بعض علماء آخر کی آیت منسوخ نہیں، بلکہ عورت رعایت دیتی گئی کہ بھائی اگر اس بیچارے نہ ماں پیو بھی کوئی نہیں، بھڑا برا بھی کوئی نہیں، اور وہ پہلے 4 مہینے 10 دن تو عورت عدت بیٹھی، تو عدت تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی، تو اس تو بعد اسا اتنا وقت دے دو کہ وہ اپنے واسطے کوئی اپنا بندوبست کر گلے، 7-8 مہینے اس نا وارث رعایت کرن۔ تو بعض علماء آخرین کی ای آیت نا حکم ہون بھی باقی کہ اسا سال تک گھرے چو بے دخل نہ کرن، لیکن زیادہ راجے قول ہوئے ہوئے کہ چونکہ وراثت چوڑ عورت نا اپنا حصہ، اگر اسی اولاد ہوئے تو انہوں نے حصہ تو بات اسا کرنے ہی کہیں نہیں، لیکن اگر یہ جی حالات ہون کئی عورت لے تو بات اسا مثلا کئی لوگ آخر عمر 2 شادی کر گئے، پہلی بیوی چو لڑی اولاد ہونی، بیوی مر گئی نوی کر کے دی، کوئی پھلکا روٹی نہ بھی پکا دے،
اور ہوں جڑے خاوند مرنا تو اس چونکہ اولاد بھی نہیں ہونی اور یہ اتوں نوی بھی آئی بھی ہونی پہلی اولاد نے بھی انہاں جوڑ نہیں ہونا تو اے جی عورت لوگ جلدی بجاونے کی کوشش کریں اگوں اس کا کوئی گھر در نہیں ہونا تو اے جی عورتوں واسطے اگر خاوند وصیت کر وجے تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہلے 1 سال نہ کچھ نہیں ہونا تو اس کی وصیت بن گلو اور اس عورت 1 سال تک اس گھر رہن دو فعل خرجنا اگر وہ آپ نکل وجے تو فلا جناح علیکم تو ستے کوئی گناہ نہیں فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف اگر وہ اپنی ذات واسطے اپنے واسطے بہتر سمجھ کے جڑا فیصلہ کرے واللہ عزیز الحکیم وللمطلقات متاع بالمعروف یہ مسئلہ اگی بھی گزر گیا جی کہ جڑی عورتاں مطلقان انہاں طلاق اگر دیو تو کوئی نہ کوئی انہاں تحفہ ہدیہ بھی نال دیو راضی کر کے ٹورو تو سنا ہو رہی ہے بھی عورتاں تو انہاں ای دیو صرف وہ عورت جس نے مہر مقرر نہیں ہویا اور رخصتی تو پہلے طلاق ہو گئی تو اسا جوڑا دیوڑا واجب ہے یعنی اسا کوئی نہ کوئی تحفہ دیوڑا جس کی کم تو کم مقدار 1 جوڑا ای واجب ہے اور ضروری کہ اسا دیو اور جس عورت نے مہر مقرر ہے اور اس تو بعد طلاق ہوئی اور رخصتی تو پہلے ہو گئی تو بعد ادھا مہر دیوڑا پوسی اور اس تو علاوہ جڑی عورتاں جڑی گھرے وچ آ گئی اور رخصتی ہو گئی اور وقت طلاق ہوئی تو انہاں واسطے مستحب ہے کہ خاوند انہاں طلاق دی صورت کوئی نہ کوئی ہدیہ اور تحفہ دے چھوڑے یعنی وقت جوڑا دیوڑا واجب نہیں یہ واجب صرف اس عورت واسطے جس نے رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی اور مہر مقرر بھی نہیں تو اس عورت واجب مرد واجب ہے کہ اس عورت 1 جوڑا کم از کم اسا رخصتی نے وقت دے دے اس نے تھے بیان ہے وللمطلقات متاع بالمعروف مطلقہ عورتوں واسطے کوئی نہ کوئی تحفہ اور نفع نہ دیوڑا سامان دستور کے مطابق یہ ہے کہ امیر ہے تو امیر آڑا اچھا جوڑا غریب مرد ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق عورت جوڑا دے حقا علی المتقین یہ تقوی والے ذمے میرا حکم پورا کرنا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی اللہ اپنی آیات انجا گڑ بیان کرے لعلکم تعقلون تاکہ تسی سمجھ اور عقل حاصل کرو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں